جب پہلی جنگ عظیم نے پوری دنیا کو ایک افراتفری میں ڈال دیا تھا، تب ایک ریٹائرڈ استاد مسٹر چپس نے خود کو ایک بالکل ہی غیر متوقع کردار میں پایا۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں ہے، بلکہ ان اقدار کی ہے جو بحران کے وقت انسانیت کو تھامے رکھتی ہیں: وقار، ہمدردی اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا۔ یہ الفاظ مسٹر چپس کی کہانی کا جیسے نچوڑ ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جنگ کے دوران بروک فیلڈ اسکول میں واپس پڑھانے آ گئے، لیکن یہ واپسی صرف ایک نوکری نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی زندگی کے سب سے اہم مقصد کا آغاز ثابت ہوئی۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور یہی سوال مسٹر چپس کی جنگ کے زمانے کی کہانی کے بالکل مرکز میں ہے۔ کیا یہ کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، یا کچھ اور؟ چپس کا سفر ہمیں ایک بالکل مختلف جواب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ کی وجہ سے اسکول کے نوجوان اساتذہ کو محاذ پر جانا پڑا۔ بروک فیلڈ جیسے خالی سا ہو گیا۔ ایسے میں مسٹر چپس اپنی ریٹائرمنٹ چھوڑ کر اپنے محبوب اسکول کی مدد کو پہنچے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جسے انہوں نے دل سے قبول کیا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل گیا۔ ذرا سوچئے، اپنی پوری زندگی پڑھانے کے باوجود چپس نے خود کو کبھی اتنا ضروری محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ احساس کہ وہ اس ادارے کے لیے ناگزیر ہیں جس سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بالکل نیا اور گہرا تجربہ تھا، ایک ایسا مقصد جو انہیں پہلی بار ملا تھا۔ چپس کی واپسی صرف کلاس رومز کو بھرنے کے لیے نہیں تھی، وہ بہت جلد اسکول کے لیے استحکام اور حوصلے کا ایک ستون بن گئے۔ جنگ کے خوف اور دباؤ کے بیچ ان کی موجودگی ایک سکون کا احساس دلاتی تھی۔ چپس نے اپنی سب سے بڑی طاقت استعمال کی، ان کا ہلکا پھلکا مزاح۔ انہوں نے جنگ کی سخت حقیقتوں جیسے راشن کی کمی اور بلیک آؤٹ کو لطیفوں میں بدل دیا، جس سے طلبہ کے لیے اس خوف اور غیر یقینی کی فضا میں سانس لینا کچھ آسان ہو گیا۔ یہ ان کے انداز کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ چھوٹا سا لطیفہ جسے چپس کا نیا کمال کہا جانے لگا، پورے اسکول میں پھیل گیا اور مشکل وقت میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ لے آیا۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو انہیں لڑکوں سے جوڑتی تھیں۔ جب اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا انتقال ہوا تو چپس کو قائم مقام ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا، لیکن اتنے بڑے عہدے کے باوجود ان کی انکساری دیکھیں۔ وہ خود کو کوئی بڑا لیڈر نہیں، بلکہ جنگ کے وقت کا ایک عارضی انتظام سمجھتے تھے، ایک عام سپاہی جو بس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اور اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں چپس کے کردار کا اصل امتحان ہوا، ایک ایسا لمحہ جس نے ان کی شخصیت کی گہرائی سب پر ظاہر کر دی، اور یہ سب ہوا ایک اتوار کی ایک سنجیدہ عبادت کے دوران۔ ہر اتوار مسٹر چپس ان سابق طلبہ کے نام پڑھتے تھے جو جنگ میں مارے گئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی رسم تھی۔ اکثر نام پڑھتے ہوئے ان کی آواز بھر آ جاتی اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ ایک ایسی کمزوری تھی جس کے لیے اسکول والے ان کا پہلے سے بھی زیادہ احترام کرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے کچھ ایسا کیا جس کے کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ برطانوی طلبہ کے ناموں کی فہرست ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور نام لیا، میکس اسٹیفل، بروک فیلڈ کا سابق جرمن استاد جو دشمن کی طرف سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ پورے چیپل میں ایک دم گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس ایک اعلان نے جیسے اسکول کو دو سوچوں میں بانٹ دیا۔ کچھ کے لیے جنگی حب الوطنی ہر چیز سے اوپر تھی، دشمن تو بس دشمن تھا، لیکن چپس کے لیے انسانیت کا رشتہ قومی سرحدوں سے کہیں بڑا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کو یاد کر رہے تھے جسے وہ ایک ساتھی اور ایک دوست کے طور پر جانتے تھے۔ چپس کے اس ایک عمل نے ان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے ایک نئے نام سے جوڑ دیا، ایک ایسا لفظ جو ان کے کردار کی گہرائی اور ان کے اصولوں کی مضبوطی کو بیان کرتا تھا۔ باہر ایک طالب علم کا تبصرہ جیسے سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ الجھن میں تھے، لیکن انہوں نے اسے چپس کی ایک اور خاص بات سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ بوڑھے چپس اپنے اصولوں پر قائم ہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اور یوں ان کے لیے پری وار کی اصطلاح استعمال ہونے لگی۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ وہ بوڑھے تھے، بلکہ یہ کہ وہ ایک ایسے دور کی اقدار جیسے وقار، مہربانی اور فراخت دلی پر قائم تھے جو جنگ کی وحشت میں کہیں گم ہوتی جا رہی تھیں۔
ان کی اسی پری وار ذہنیت کی ایک اور مثال تب سامنے آئی جب انہوں نے فوجی تربیت میں سنگین بازی کی مشق کو بیہودہ کہا۔ جنگ کی حقیقتوں کو ماننے کے باوجود ان کا ماننا تھا کہ انسانی وقار کو کبھی پامال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہانی بھی پورے اسکول میں بالکل چپس جیسی بات کہہ کر مشہور ہو گئی۔ تو آخر میں مسٹر چپس کی اس کہانی کی میراث کیا ہے؟ جنگ کے اس تاریک دور میں ان کے کردار سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ شاید ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ جب دنیا نفرت اور خوف میں ڈوب رہی تھی، انہوں نے مہربانی اور فراخ دلی کا احساس زندہ رکھا۔ انہوں نے سب کو یاد دلایا کہ ہماری مشترکہ انسانیت قومی سرحدوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار اور بٹی ہوئی دنیا میں وہ کون سی اقدار ہیں، وقار، ہمدردی اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش، جنہیں ہمیں مسٹر چپس کی طرح مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے؟